أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 13ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بچے، اپنی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تھا، تو یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو بے آب و گیا ہے، نہ وہ گھاس ہے نہ پانی ہے، عند بیتک المحرم، تیرے بابرکت گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس لوگوں کے دلوں کو اتنا شوق اس میں ڈال دے کہ وہ اس خانہ کعبہ کی طرف شوق کے ساتھ، ایک ذوق کے ساتھ آئیں. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ شکر ادا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسی قبول ہوئی اور کس انداز میں قبول ہوئی، آج یہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اگتا سب کچھ بھی آج نہیں ہے، وہی بے آب ہو گیا. وہ دنیا کا قیمتی ترین پھل، بہترین پھل دنیا کے کونے کونے میں اگتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتا ہے. دنیا کی ہر چیز عمدہ سے عمدہ کھانے پینے کی آپ کو وہاں مل رہی ہے. ہر حج کرنے والے کو، ہر عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی زیارت سب کو نصیب فرمائے. یہ وہ برکت ہے جو اللہ رب العزت نے اس سرزمین میں دکھائی. آج انسان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت نصیب فرما، میرے رزق میں برکت نصیب فرما، میری اولاد میں برکت نصیب فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما دے. آج انسان دعائیں مانگتا ہے، لیکن آج کی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ ہم برکت کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن برکت کن اعمال سے آتی ہے، کن کاموں سے آتی ہے، کیا کرنے سے آتی ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا اور کن کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے.
اصل میں لفظ برکت جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لفظ برکت کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، زیادہ ہونا. کبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر، اس مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، یعنی اس میں خیر کو بڑھا دیتا ہے. ہوتا اتنا ہی مال ہے، اتنا ہی مال، اتنا ہی کھانا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی خیر میں اضافہ کر دیتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر براہ راست اضافہ کر دیتا ہے. یہ سب برکت کے آثار ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. یہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرے، جائز کام شروع کرے، تو یہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھے، اس سے برکت ہوتی ہے. نہ پڑھے تو بے برکتی ہوتی. دونوں باتیں سمجھنی ہے. برکت کیسے آتی ہے اور برکت اٹھتی کیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر، یہ جو ابھی میں نے جملہ کہا نا، ہر جائز کام، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے ورنہ برکت اٹھ جائے گی. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. وہ حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع وابتر واجزم. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، ہر وہ کام جو کہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، ہر وہ ذی وقار کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، فهو اقطع وابتر واجزم، تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے. معلوم ہوا بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہ پڑھنے سے بے برکتی ہوتی. بعض حضرات ہوتے ہیں وہ سوال بھی کر دیتے ہیں جب یہ بات ہوتی ہے کہ مولانا کیا کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے تو ایک روٹی 2 روٹیاں ہو جاتی ہیں؟ کیا وہ 1 پلیٹ 2 پلیٹ ہو جاتی ہے کھانا؟ برکت ہوتی ہے. اصل میں وہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی نا، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ برکت کیا ہوتی. اس لیے جب سب سنتے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے تو پھر سیدھا سیدھا سوال بھی ذہن میں آ جاتا ہے. اور جب برکت کی سمجھ ہو کہ برکت ہوتی کیا ہے، دین کی سمجھ ہو کہ دین نے ہمیں برکت کا کیا مطلب سمجھایا ہے، پھر انسان بڑی گہرائی میں جا کر مطلب سمجھتا ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کتنی گہرائی میں جانا ہے برکت کو سمجھنے کے لیے. اپنی آنکھوں سے آپ حضرات برکت دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے. یہ نہیں کہ صرف سمجھ میں آئے گی، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی آنکھوں سے آپ کو برکت نظر آئے گی جب برکت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. آنکھوں سے نظر آئے گی، صرف باتیں نہیں. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے تو اس سے برکت ہوتی ہے. بعض محدثین نے لکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما دیتا ہے. اور بعض محدثین نے تو کھل کر لکھا کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنے سے کھانے کی ذات میں اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ آپ کو نظر نہ آئے، کھانا واقعی بڑھ جاتا ہے. اور انہوں نے دلیل میں حدیثیں پیش کی، صحاح ستہ کی حدیثیں، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات کے ذہن میں فوراً حدیث آ جائے گی وہ والی، مشکات شریف میں موجود، صحاح ستہ میں موجود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کھانا کھا رہے تھے. فجاء الاعرابی فاکل بلقمتین، ایک دیہاتی آیا، وہ 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ لو سما لکفاکم، آگاہ رہو اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا تو یہ سارا کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، صحابہ نے بسم اللہ پڑھی، برکت والا کھانا۔ ایک دیہاتی آیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، سارا کیا ہو گیا؟ بے برکتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کیا کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ جب وہ پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ بچوں کو کہیے گا ذرا اونچی آواز سے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا کریں، آپ کے کان میں آواز آئے، بچوں کو سکھائیے۔ سب کو پتہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، مجھے بھی معلوم ہے۔ مولانا یوسف صاحب کو جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث استاذ الحدیث بڑی لمبی تقریریں کی، بڑی لمبے بیانات کیے، کھانے کے فضائل سنائے، کھانے کے آداب بتائے، بسم اللہ کی فضیلتوں پر پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی تقریریں کی۔ اب کوئی مجھے کہے، اگر اپنی ذات کو رکھتا ہوں تاکہ کسی پر تنقید نہ ہو، اگر مجھے کوئی کہے کہ مولانا صاحب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے تو میں تو ناراض ہو جاؤں گا، اس لیے کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ میں نے تو بڑی بڑی تقریریں کی ہیں بسم اللہ کے بارے میں، بڑی بڑی حدیثیں پڑھائی ہیں، مجھے کیا سمجھا رہے ہیں؟ آپ مطلب ناراض ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ ذہن پر بہت سارے کاموں کا بوجھ تھا، ان کاموں سے نمٹ کر کھانا کھانے کا وقت آیا، فٹافٹ کھانا کھانے بیٹھ گئے گھر میں۔ ڈونگا آیا، سالن ڈالا، کھانا شروع کر دیا۔ وہ نواسا بھی ساتھ بیٹھا تھا، چھوٹا سا، کلاس 1 میں پڑھنے والا۔ وہ نواسے نے کھانا شروع کرنے سے پہلے، وہ ماں نے ذرا کھینچ کے رکھا ہوگا نا، تو نواسے نے ذرا زور سے پڑھا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بس یہ پڑھا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب میرے کان میں آواز آئی کہ آج مولانا صاحب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھی۔ کان میں آ گیا، وہ چھوٹے سے بچے کے بولنے کی وجہ سے۔ ایک وہ شخص جو بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ ہوتا ہے نا، گھروں میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے صرف ہلکی سی اونچی آواز سے بسم اللہ کہا تو استاذ الحدیث صاحب کو پتہ لگ گیا کہ بسم اللہ کھانے سے پہلے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نانا جی کتنی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ نہ، یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے، اس سے دل دکھتا ہے نا، اس سے دل دکھتا ہے۔ کیا سٹائل ہونا چاہیے کہ جی آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں، اگلے کو پتہ چل جائے گا، وہ بھی پڑھ لے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے سے پہلے بچوں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ کیا پڑھیں، اونچی آواز سے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ یہ کان میں اتارنا، پہلے بات پتہ ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتی ہے، لیکن عین عمل کے وقت میں اگر کان میں آپ تھوڑا سا اتار دیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ ایک بہت بڑی فیکٹری والے ایک صاحب نے، ان کو جب یہ بات پتہ لگی کہ اس طرح ہونا چاہیے، کوئی بولے تو کان میں آواز جاتی ہے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے، چلے کہ جی اب میں 450 میری فیکٹری میں ملازم ہیں، میں کیسے کہوں ان کو کہ جی اللہ کا نام لے کر صبح کام شروع کرو، اب روزانہ ان کو کون یاد کرائے۔ سوچنے لگے، چلے کہ جی مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب سپیکر پہ صبح صبح اعلان کرنا پوری فیکٹری کے اندر، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرو۔
ساروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کریں تو مولانا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. سب کو اکٹھا کرو، پھر جناب دین کی بات کرو، پھر ان کو پھیلاؤ، تو آدھا گھنٹہ تو گیا، پونا گھنٹہ. پھر ورکر تو نہیں اس طرح کام کرتے. بہت اچھا. ان سے گزارش کی کہ آپ کی فیکٹری میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں نا، 10 15 15 20 افراد کام کرتے ہیں ایک جگہ کے اندر، تو ان کو پکا کر دیں کہ جی کتنے بجے شروع ہوتی ہے آپ کام، کتنے بجے شروع ہوتا ہے. کہنے لگے جی 8 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے 8 بجنے میں ان کو کہیں 2 منٹ پہلے یہاں آ کر. ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ اکٹھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر آدھا منٹ گھڑی دیکھ کے آدھا منٹ قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، آدھے منٹ کی دعا ہو جائے، 30 سیکنڈ، 1 منٹ میں فارغ ہو جائیں. اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیں. میں نے کہا 1 منٹ سے زیادہ لگے گا. انہوں نے شروع کر دی. کئی سال ہو گئے کہ اب ان کی فیکٹری کے اندر ہر ملازم کے لیے لازم ہے کہ وہ صبح اللہ کا نام لے کر پھر کام دعا کر کے کام شروع کرے. فیکٹری میں برکت ہوگی جناب، ہو گئی. ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آیا کہ کام میں کیسے برکت ہوتی ہے. اس مال میں اللہ خیر ڈالتا ہے، اس مال میں اضافہ کرتا ہے. اور خیر کیسے ڈالتا ہے، یہ بات حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی. اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، بچے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا سمجھنا ہے برکت کیا ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے اور کھانا ہضم ہو جائے، بدہضمی نہ ہو، یہ بھی برکت کی نشانی ہے. کھانا ہضم ہو گیا، یہ بھی برکت کی نشانی ہے. بچے بھی بڑے غور سے سنیں، ایک ایک بات ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے، کھانا ہضم ہو جائے، یہ بھی برکت کی نشانی. اور ہضم ہونے کے بعد وہ اچھا خون بنے، فاسد مادہ نہ بنے، یہ بھی برکت کی نشانی ہے. جیسے ایک بندہ چینی کھاتا، چینی، لیکن جناب وہ ہضم ہونے کے بعد وہ شوگر بن گئی جسم میں، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، زہر ہے آپ کے لیے یہ میٹھا کھانا، زہر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے جسم میں جا کر یہ فاسد مادہ بنائے گا. کتنا خطرناک ہو گیا. اور اگر فاسد مادہ نہ بنائے چینی کھانے کے بعد تو یہ برکت کی نشانی. اللہ نے خیر ڈالی ہے. نمک کھاتے ہیں، سارے ہی کھاتے ہیں نمک. بی پی ہائی ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، ڈاکٹر جناب کہتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا نمک سالن میں، بس زیادہ کھایا نا یہ زہر نمک. حالانکہ اللہ کی نعمت ہے، زہر تو نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے اندر جا کر وہ فاسد مادہ پیدا کر دیتا. 2 ہو گئے. نمبر 1 کھانا ہضم ہو جائے، نمبر 2 ہضم ہونے کے بعد اچھا خون بن جائے، یہ بھی برکت کی نشانی. پھر فرمایا کہ اچھا خون بننے کے بعد اس سے اچھا گوشت بن جائے، یہ بھی برکت کی نشانی. کہیں ٹیومر نہ بن جائے، اس خون سے کہیں ٹیومر نہ بن جائے، کینسر، یہ بھی خیر کی نشانی ہے. پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اس خون کو ہضم ہونے کا، غذا ہضم ہو گئی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، غذا ہضم ہو گئی، پھر اچھا خون بنا، پھر اس سے اچھا گوشت بنا، پھر اس سے عضو بنا، اس سے طاقت آئی. پھر ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے دے تو یہ بھی برکت کا اثر ہے. انسان حلال کھائے اور پھر نیک کام کر رہا ہو، خوب کھائے اچھی طرح، جتنا جسم قبول کرے، ہضم ہو جائے، اچھا خون بنے، اچھا جسم بنے، طاقتور بنا. نہیں اتنا 5 فٹ 5.5 فٹ کا ہو گیا، 1.5 فٹ کا ہوتا تھا، یہ 5 5.5 فٹ کا جوان ہو گیا. اب یہ اپنی جوانی، اپنے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق انجام لائے تو یہ بھی برکت کی نشانی ہے، یہ بھی برکت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر حرام مال اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو پھر بے برکت نہیں ہوتی ہے،
پھر بے برکتی کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ بے برکتی ہوتی ہے، برکت حلال مال میں ہوتی ہے۔ یہ انسان برکت کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا برکت کیسی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ برکت حاصل کرنے کے طریقوں کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ دعا تو کرے بندہ، آج کل مشکل یہ کہ بندہ دعا کرتا ہے وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جس سے برکت آتی۔ اب بندہ شادی نہ کرے اور کہے یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ بچے دے دے، نیک بچے دے، صالح بچے دے دے۔ بھائی آپ نے شادی کر لی؟ نہیں، شادی تو نہیں کی۔ اللہ کے بندے وہ طریقے تو اختیار کرو۔ یہ انسان برکت مانگ رہا ہے اللہ سے، اپنے کاروبار کو حلال بنائے، جائز بنائے، بسم اللہ پڑھ کے کاروبار کو شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے۔ یہ طلبہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کتاب کھولیں، علم حاصل کرنا شروع کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ عادت بن جائے۔ گاڑی چلانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لیں، دعا مانگے اللہ سے۔ گھر میں داخل ہوں تو دعا مانگیں، گھر سے نکلیں تو دعا مانگیں، اللہ کا نام لیں۔ یہ انسان قرآن مجید گھر میں پڑھے تو اس میں برکت ہوتی۔ قرآن مجید پڑھے گا گھر میں، یہ انسان حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور انزلت علیہم السکینہ، اس گھر میں سکون اترتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت، برکت ہوتی ہے گھر میں۔ یہ انسان اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اضافہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ولینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں اس درس کے اندر ایک بات کی گواہی دیں گے، ایک وقت تھا ایک بندہ کماتا تھا، 10 بندے کھاتے تھے، ایک بندہ پورے گھر کے اندر کماتا تھا، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، فلاں بھی ہے، پھوپھی بھی کوئی بیوہ ہو گئی وہ بھی آئی ہوئی ہے، کوئی چاچی تائی وہ بھی آئی ہوئی وہیں رہتی ہے، سب کھا رہے ہیں، ایک بندہ کما رہا ہے، سارے کھاتے تھے۔ اب سارے کماتے ہائے ہائے کرتے، برکت نہیں، برکت، میں نے اس کو نہیں دینا، میں نے اس کو نہیں دینا، یہ میں نے کمایا، میں کیوں دوں بھائی کو، میں کیوں دوں بہن کو، میں کیوں دوں فلاں کو۔ آج انسان بہن آ جائے، بھائی آ جائے، پریشان ہو جاتی ہیں، بیویاں پریشان ہو جاتی ہیں، بندہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیوں آ گئے، آ جاتے ہیں کھانے چائے پینے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی رحمت، یہ تو برکت کا ذریعہ تھے، یہ تو برکت کا ذریعہ تھے، کیوں بوجھ ہو گئے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ بعض حضرات جب یہ حدیث سنتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں مولانا رزق تو طے ہو چکا، عمر بھی طے ہو چکی، پھر اضافہ کا کیا مطلب؟ یہ تو سب طے ہو چکا ہے، پھر اضافہ کہاں سے ہوگا؟ بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر عمر کے اندر خیر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق کے خیر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بعض محدثین نے تو یہ کہا، اور بعض محدثین نے تو کھل کے لکھا ہے نہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر سوال وہیں آگے رہ گئے نا کہ جی عمر تو لکھی جا چکی اور رزق تو لکھا جا چکا، پھر اضافے کا کیا مطلب؟ تو ان محدثین نے یہ جواب دیا اس حدیث کے بارے میں، یہ جواب دیا، غور سے جواب سننے والا ہے، فرمایا کہ یہ اضافہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔
یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا گیا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلے سے، تقدیر بدلی نہیں۔ آج ہم گھروں کے اندر برکت کیسے حاصل کریں؟ حلال کمائی اللہ کے نام سے، دوسروں کو شریک کریں اس کے اندر، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ انسان زکوٰۃ ادا کرے، اس مال کے اندر اللہ برکت دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، زیادہ مال آ جانا یہ برکت کی نشانی نہیں۔ ادھر سے سود، ادھر سے رشوت، ادھر سے فلاں، ادھر سے فلاں، پیسہ اتنا، مولانا آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ مال نہیں بڑھتا، وہ تو فلاں بندہ سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، غبن بھی کرتا ہے، اتنا بینک بیلنس اس کے پاس۔ لیکن خالق کیا کہتا ہے؟ خالق کہتا ہے اللہ کے بندوں، کسی بندے کو بیچارے کو گردے فیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جناب اس کے جسم میں ورم ہو جائے، اتنا موٹا ہو جائے، ورم ہو گیا بیچارے کے سارے، ڈاکٹر کہتے ہیں بس گردے فیل ہو گئے ہیں، تو چند دن کا مہمان ہے، اور یہ بیچارہ اجنبی کیا کہتا ہے، دیکھو کتنا موٹا ہے، کتنا صحت مند ہے، اور ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، چند دن کا مہمان ہے، ختم سلسلہ۔ آج یہ انسان حرام مال کا جو اضافہ دیکھتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ حرام کو مٹاتا ہے اور حلال کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ یہ انسان زکوٰۃ صدقہ دے گا، بظاہر مال کم ہوگا، لیکن اللہ اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یہ انسان اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے کھلائے پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے مال میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت نصیب فرما، اولاد میں برکت نصیب فرما، گھر کے اندر برکت نصیب فرما، ہمارے وقت میں برکت نصیب فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے ہماری زندگیوں کے اندر برکت آ جائے، اور ان تمام کاموں سے بچا لے کہ جس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے بے برکتی آتی ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے برکت آتی ہے، نماز پڑھنے سے برکت آتی ہے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پڑھنے سے برکت آتی ہے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ نیک کام کرنے سے، صلہ رحمی سے، رشتہ داروں کا خیال کرنے سے یا اللہ برکت آتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس طرح برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، برکت والی، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔